اور بات کرو نا نبی کے عمر کی، آج بھی نا جن کے کلیجے پھٹتے ہو نا عمر کے نام سے، سمجھ لینا دل میں ابلیس بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرتا اس گلی میں شیطان آئے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ تو عمر کا ذکر انہیں ہضم نہیں ہوتا جن کے گھر میں ابلیس رہتا ہے، نبی اب عمر کا ذکر انہیں ہضم ہوتا ہے جن کے دل میں رب کا حبیب رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کبھی اچھوں کی باتیں کرو تو میرے عمر کی بھی باتیں کرنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا کسی کو؟ بے شک چلوں آگے؟ جی ہو بھی تو میری بلا سے، مجھے اس سے پرواہ نہیں آپ روٹھو یا نہ روٹھو، پرواہ اس سے ہے کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا نہ روٹھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بس سنیں ذرا، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ کہا جب بھی باتیں اچھوں کی کرو میرے عمر کی بھی باتیں کرنے۔ یہ عمر کا دور خلافت ہے کہ دین کی سرحدیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کچھ دیا بھی نہیں، پوری زندگی ان کے نام پہ مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی گالی نبی کی عمر کو۔ نبی کی معاذ اللہ ایک بدبخت کتا بھونک رہا تھا، کہہ رہا خاتون جنت کا باغ چھین لیا عمر نے۔ جبکہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اسلام کے جتنے بھی اسلامی خلفاء، خلافت راشدہ جتنے خلیفہ ہوئے، سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سب سے کم۔ آج نا معاف کیجئے گا اگر کوئی نیتا منتری یہاں بیٹھا ہوتا، آج ذرا سے پد مل جائے نا تو اگر نیتا کے پاس چلے جاؤ نا کہ بھائی وہ جو بے روزگار بھتہ آیا تو کہہ رہا اس میں کا 10% میرا ہے۔ ہماری قوم بھی اتنی لل ہے، ملی تو رہا 10 میں 5 بھی ملنے، مل تو رہے 5 دے دیے، کھولے بھائی، ہے نا یہ معاملہ ہے۔ مگر قربان نبی کے عمر کے، عید کا دن ہے، عمر کون ہے؟ ایک محلے کا حاکم نہیں ہے، ایک شہر کا میئر نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ودھایک نہیں ہے، چند شہروں کا منتری نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ سبحان اللہ واہ 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 بے شک۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے عمر، ہے سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک عمر۔ اندازہ لگا سکتے ہو اتنی پاور والا قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں اس کے آگے، کانپتے ہیں اس کے آگے۔ جب آپ کسی بھی سرحد کی طرف رخ کرتے نا تو باطل کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، کلیجے پھٹ جاتے تھے باطل۔ عید کا دن ہے، عید کا، ننگے پیر جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، ننگے پیر۔ کسی نے کہا عمر جوتی نہیں پہنی؟ کہنے لگے ہیں نہیں۔ کوئی ہو تو لا کے دکھا دو، اگر شہر قاضی ہو تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا، 10,000 کا جبہ ہوگا، 8,000 کے تو ملبوسات ایکسٹرا لگے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے جھومر جھانکڑ لگے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کا قاضی ہو یا شہری امام ہو، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ننگے پیر عید کے لیے جا رہا ہے۔ عیدگاہ میں جا کے پیر دھوئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا دی، واپس پلٹے۔ کسی نے کہا عمر امیر المومنین ہو، ننگے پیر چلے گئے۔ کہنے لگے کیا ہو گیا ننگے پیر گیا تو کسی نے کہا عمر پیر پہ مٹی نہیں لگ گئی، پیر گندے نہیں ہو گئے؟ عمر کہتے ہیں شکر رب کا کہ پیر میں مٹی لگی ہے اور عمر کے دامن پہ کوئی بھی داغ نہیں ہے لگا ہوا۔ پیر پہ مٹی ضرور لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ بدعمالی کا کوئی داغ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا عمر ہے، یہ نبی کا عمر ہے۔ اگلی بات کروں، عمر وہ ہے اللہ جس کی مرضی کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ کریں گے ہضم ان باتوں کو انشاءاللہ؟ ہاں، یہ بریلی والوں کی بولی ہے، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سے اچھا نہ کوئی نبی کے ابو بکر کی بات کر سکتا ہے، نبی کے عمر کی کوئی بات کر سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی اچھے عمر کے تذکرے کر سکتا ہے، نہ ہم سے اچھا کوئی علی کر سکتا ہے۔ علی بھی ہمیں سب سے اچھا کرنا جانتے ہیں نا۔ میں بات کروں گا بھی حضرت علی پہ بھی اگر آپ ساتھ دیں تو۔ چلوں آگے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سارے نوجوان بیٹھے تھک گیا کیا؟ ہاں بیٹھ اللہ سلامت رکھے، بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، بس توجہ کریں۔ چلوں آگے، یہ حضرت عمر ہے۔
اللہ آپ کی کبھی کبھی آپ کے اقوال کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ قرآن میں آیت نازل فرما دیتا آپ کی مرضی کے مطابق۔ یہ حضرت عمر کی ذات ہے، میں بتاؤں آپ کو مشہور بات ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ٹھیک ہے جی، کون؟ سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، ہاں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی ہے، پارسا باپ کی پارسا بیٹی ہے، جنتی باپ کی جنتی بیٹی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ کچھ لوگوں نے نا، منافقوں نے الزام لگایا، الزام اتنا سخت لگایا کہ بعض صحابہ بھی شش و پنج میں آ گئے، کہانی اتنی سیریس ہو گئی کہ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میں بے قرار ہو گئی، اتنا بڑا الزام، اور حضور کی بے قراری، کہتی مجھ سے حضور اتنا پیار کرتے تھے، کبھی ایک منٹ کے لیے مجھ سے حضور جدا نہیں ہوتے تھے، اتنا پیار نبی کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن جب حضور اداس ہوئے، ناراض ہوئے نا، محبت کا ایک اصول ہے یار، محبت کا ایک اصول ہے، ہزار دشمنوں کی دشمنی آدمی برداشت کر لیتا ہے، ایک محبوب کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے محبت کا۔ اگر دشمن گالی دے آدمی برداشت کر لیتا، محبوب خالی چہرہ پھیر لے پھر دیوانوں کی جان نکل جاتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی نبی مجھ سے تھوڑے ناراض ہوئے، کہنے لگی میری تو جان نکلنے لگی، آقا آتے مجھ سے بات نہیں کرتے، میں تڑپ گئی، سانسیں مشکل ہو گئی، میں نے کہا محبوب تیرے گھر میں رہتے ہوئے تجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اجازت دے تو میں اپنے باپ کے گھر نہ چلی جاؤں؟ کہتی میں نے اتنا کہا، محبوب نے کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو، کہنے لگی کلیجہ دہل گیا، کہا جو ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہونے دیتا آج وہ کہہ رہا چلی جاؤ۔ کہتی میں یہ سوچ کے گھر آئی کہ تنہا تھی، کوئی بات کرنے تیار نہیں تھا، گھر آؤں گی ابا پوچھیں گے بیٹی تو بتا کیا بات ہے، تو میں باپ سے کہوں گی حال دل، تو دل تھوڑا سا بوجھ جو ہے کم ہو جائے گا، ماں سے باتیں کروں گی، بیٹیاں یہی کہتی ہیں جب دکھ ہوتا ہے ماں کے گھر آتی ہیں، ماں سے اپنا حال دل بیان کرتی ہیں۔ کہتی میں یہی سوچ کے گھر آئی، کہتی مگر کیا کروں، جب گھر آئی نا تو باپ نے بھی چہرہ پھیر لیا، ماں بھی بات کرنے تیار نہیں، باپ نے قرآن لیا تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، ماں نے تسبیح لی اپنی عبادت میں لگ گئی، میں کس سے بات کرتی، کوئی منہ لگانے تیار نہ تھا۔ کہتے میں اپنے گھر میں آ کے بھی اجنبی ہو گئی، مجھ سے کوئی بات کرنے تیار نہیں، کہتی جب میرا دل ٹوٹا میں بے قرار ہوئی، اب کسی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، کہتی پھر میں نے اپنا فیصلہ رب کی عدالت میں پیش کر دیا، میرے مالک اب عائشہ کا فیصلہ تیری عدالت میں ہے، اگر تو ہی ثبوت دے گا تو عائشہ بری ہو جائے گی، ورنہ میرے پروردگار سب روٹھ گئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر عائشہ صدیقہ کی بے قراری ہے، ادھر میرے نبی کی بے قراری ملاحظہ کریں۔ میں بتانے لگا ہوں عمر کسے کہا جاتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں میں اسی بے خودی میں تھا، اسی عالم میں تھا، میرے ذہن میں عائشہ کا خیال تھا، اس کی جدائی مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے اتنے الزام لگا دیے ہیں، کیا کرتا؟ کہتے میری ملاقات ابو بکر سے ہو جاتی ہے، میں نے کہا یار ابو بکر تو بتا، تو تو میرا یار غار ہے، بتا کیا کیا جائے، لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آقا عائشہ میری بیٹی ہے، اگر میں کہوں لوگوں کا خیال نہ کریں، عائشہ پہ اعتماد کریں، لوگ کہیں گے اپنی بیٹی تھی اس لیے کہہ دیا، آقا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ جانے عائشہ جانے، یہ کہہ کے ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، حضور کہتے میں اور آگے بڑھا، سامنے سے میرا علی آ رہا تھا، میں نے کہا یار علی تو بتا، میں نے عائشہ میرے گھر سے گئی ہے، میں نے بھیج دیا ہے، مکہ زمانے والے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کسی نے یوں کہا ہے کسی نے یوں کہا ہے، حضرت علی نے نبی کی بے قراری دیکھی، تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں محبوب اداس کیوں ہوتے ہیں، آپ کے لیے کیا عورتوں کی کمی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں آپ کی ٹھوکروں میں پڑی ہوں گی، آقا کریم کہتے ہیں علی یہ کہہ کے آگے چلے گئے، سامنے سے میرا عمر آ رہا تھا، میں نے عمر کا ہاتھ تھاما، میں نے کہا یار عمر تو نے کچھ سنا ہے کہ نہیں، کہا جی یا رسول اللہ سنا ہے، آقا کہتے میں نے اپنی عمر سے کہا عمر لوگ میری عائشہ کو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، بتا تو صحیح تیری کیا رائے ہے، آقا کہتے میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے، آقا سے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 جواب دیجئے، میں نے کہا پوچھ عمر، کہا آقا بتائیے کیا کبھی آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھی ہے، میرے نبی کہتے ہیں کبھی نہیں بیٹھی، کیا کبھی آپ کے پسینے سے بدبو آئی ہے، نبی کہتے کبھی نہیں آئی ہے، اس کے بعد عمر کی آنکھیں بھیگ جاتی
گئے. کہتے ہیں پھر آقا پریشان کیوں ہوتے گئے, آپ کیوں اداس ہوتے گئے؟ جو رب آپ کے بدن سے نکلنے والے پسینے میں بدبو گوارا نہیں کرتا, آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا, آپ کے بستر پہ کسی ناپاک عورت کو کیسے آنے دے گا؟ محبوب بھروسہ کیجئے, جس رب نے عائشہ کا رشتہ تیری چوکھٹ پہ بھیجا ہے, وہی محبوب عائشہ کی برات کا اعلان قرآن میں فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گلی گلی نگل نگل, ابو بکر گلی گلی نگل نگل, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. عمر نے اتنا کہا, جبریل آ گئے, فوراً جبریل آ گئے, وہی آ گئی, محبوب تیری عائشہ بے قصور ہے, پارسا ہے, پارسا ہے. خدا کی قسم یہ عمر ہے. میں نے کہا تھا عمر وہ گئے جس نے نبی کے گھر پہ بھی پہرا دیا ہے, نبی کے در پہ بھی پہرا دیا ہے, نبی کے در پہ بھی پہرا دیا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف یہ پہرے صرف حضور تک تھے. اگلی بات کروں اگر ہضم ہو جائے تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ, ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. کون؟ اور عام نہیں عبداللہ ابن عمر, یہ بدری صحابی ہیں, جنگ بدر لڑی ہے انہوں نے حضور کے ساتھ. ہاں جو 313 کی جماعت تھی ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, حضور کے ساتھ لڑیں, کوئی عام نہیں ہے, بڑی بات ہے. گزر کے جا رہے ہیں, گزر کے جا رہے ہیں, سنیں ذرا اہل بیت کون ہے. حسن حسین بیٹھے یا ایک جگہ موجود ہے, عبداللہ ابن عمر کو دیکھا, مسکرا کے کہنے لگے ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات تو سن, ہمارے نوکر کے بیٹے بات تو سن. اعلی حضرت نے کیا کہا, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات تو سن. آ گئے, بات چیت ہوئی, گھر گئے. ابا آج پتہ ہے آپ کو؟ کہا کیا؟ کہا آج مجھے حسن حسین نے نوکر کا بیٹا کہا ہے, نوکر کا بیٹا کہا ہے. فرمانے لگے کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں. فرمانے لگے جو کہا ہے وہ لکھ دیں گے؟ کہا کیوں نہیں, ذرا اجازت دیں میں لکھوا کے لاؤں. عبداللہ ابن عمر دوڑ کے آئے, کہا جو تم نے کہا لکھ دو گے؟ حسین مسکرا کے کہتے ہیں ہم علی کے بیٹے ہیں, جو کہہ کے سناتے ہیں وہی کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. کہا لکھے پھر؟ آپ نے لکھ دیا کہ تمہارا باپ ہمارا نوکر ہے, تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو. یہ کاغذ لے کے شہزادے تھوڑے, دیکھو ابا لکھوا لایا ہوں. تحریر دیکھ کے عمر کو غصہ نہیں آیا, 22 لاکھ مربع میل کا مالک, بڑے بڑے جس کے نام سے کانپتے, لہجہ نہیں بدلا. تحریر دیکھی, چوم لی, آنکھوں سے لگائی, رونے لگے, مٹھی باندھی شہزادے کو دی, لے سنبھال کے رکھ, میرا انتقال ہو جائے نا میرے کفن میں رکھ دینا, میرے کفن میں رکھ دینا. ابا کیا کرو گے؟ کہا قبر میں پہنچوں گا, یار سے ملاقات ہوگی, محبوب پوچھیں گے بتا عمر کیا کر کے آیا؟ تحریر دکھا دوں گا. محبوب جب تک آپ میرے ساتھ تھے بظاہر آپ کی نوکری کرتا رہا, آپ کے بعد آپ کے بچوں کی نوکری کرتا رہا. کہا دلیل کیا گئے؟ کہا تحریر دکھا دوں گا, تیرے حسن حسین سے لکھوا کے لایا ہوں, تیرے حسن حسین سے لکھوا کے لایا ہوں. یہ نبی کا عمر ہے, یہی وجہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ جنہوں نے محبوب کی قبر کے بغل میں ابو بکر کے پاس اپنی جگہ چھوڑی تھی. عمر کے وصال کا وقت آیا, بستر پہ لیٹے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر جا امی سے جا کے کہنا بیٹے نے بھیجا ہے. ایک یار کے 2 یار تھے, ایک یار چلا گیا اور دوسرا یار محبوب کی کروٹ میں آنا چاہتا ہے, اجازت ہے؟ امی نے اتنا سنانا, دوڑے حضرت عبداللہ ابن عمر, کہتے ہیں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آیا, امی عمر کا سلام لایا ہوں. کہتے ہیں ام المومنین نے دوپٹہ سنبھالا, بیٹھ گئی, کیا پیغام لائے ہو؟ کہا عمر یار کے بغل میں آرام کرنا چاہتا ہے, جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے نا اجازت دیں تو وہ جگہ میرے باپ دفن ہونا چاہتے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اتنی بات کہی تو عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو اتنے آنسو اتنے آنسو, کہتے ہیں کہ دوپٹہ بھیگ گیا. کہتی وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر کا ایک اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر, اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا.
کہ جب پوری دنیا میری طرف دیکھ رہی تھی اور لوگ شک میں ڈوب گئے تھے، اس وقت عمر نے میرا ساتھ دیا تھا. جاؤ کہہ دینا ام المومنین نے وہ جگہ تمہیں دے دی ہے. اور ادھر بھی احترام دیکھیں، جب عبداللہ ابن عمر لوٹ کے آئے نا تو حضرت عمر لیٹے ہیں بستر پہ، زخم ہے، کہتے ہیں ذرا مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ. حضور زخم زیادہ، کہا نہیں میری ماں کا پیغام آیا ہے. ماں کا پیغام ہو عمر لیٹ کے سنے، یہ ماں کی شان کے خلاف ہے. اللہ اللہ بے شک. مجھے بٹھایا جائے تب میں ماں کی بات سنوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کا عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہوتے ہوئے کہتا ماں کا پیغام بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا، لیٹ کے نہیں سنا جائے گا. آج ماں کھڑی رہتی ہے تو لیٹا رہتا ہے، ماں آواز دیتی رہتی ہے تو لیٹا رہتا ہے. کہاں مر جاتی ہے تیری غیرت جا کر کے؟ بتا تو نبی کا عمر تو نہیں ہے، ابو بکر تو نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، پھر کس گھمنڈ میں ڈوبا گئے تو؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے ام المومنین کے احترام کی بات تو دیکھو. کہتے ماں کا پیغام آیا ہے، عمر لیٹ کے نہیں، عمر بیٹھ کے سنے گا تاکہ دنیا کے بیٹوں کو پتا چل جائے جب ماں کا پیغام آئے تو لیٹے ہو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو کھڑے ہو جایا کرو. دنیا کو یہ بتا دو ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد پر سر سے لے کر ایک ایک بال پہ احسان بن کے چمکا کرتی ہے.